حسین 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 یا حسین حسین. ایام عزا بھی ہے اور ساتویں امام کی ولادت بھی ہے، تو ایک بلند ترین امام صلوات پڑھ کے امام زمانہ کو ہدیہ کرتے ہیں. نعرے صلوات صلی اللہ. ایک کلام ہے ندیم سرور صاحب کا، اور نوحے کی شکل میں تو 1990 سے آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن اس میں صرف فضائل ہی فضائل ہے. اور دل آج چاہ رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ایام چل رہا ہے، تو امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے اکثر سنا ہے، انشاءاللہ سارے مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہیں. بلند ترین ایک اور نعرے صلوات. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. ہاں یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد ہے. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. قرآن میں حدیث میں یزید کا بیان نہیں، یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں، یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں. ہاں جہاں بجا دہر میں حسین کی اولاد ہے. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد ہے. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. برائیوں کو دیر میں یزید عام کر گیا، حسین سے لڑا تو اپنی موت آپ مر گیا. حسین سے لڑا تو اپنی موت آپ مر گیا. یہ کل بھی مرد آباد تھا، یہ اب بھی مرد آباد ہے. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد ہے. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. بطور خاص ہر ایک شریف زین سے یزید اتنا گر گیا، ہر ایک شریف زین سے یزید اتنا گر گیا. کسی نے اپنے لال کا یزید نام نہ رکھا، کسی نے اپنے لال کا یزید نام نہ رکھا. یہ کل بھی نامراد تھا، یہ اب بھی نامراد ہے. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد ہے. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. یزید والے تخت پر نصیب کے خراب ہے، حسین والے قید میں بھی رہ کے کامیاب ہے. حسین والے قید میں بھی رہ کے کامیاب ہے. حسینیت کی ٹھوکر یزید اور ابن زیاد ہے. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد ہے. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. بطور خاص یہ جو غم ازا اور اشک ازا
جو بالخصوص ہماری قوم بہاتی ہے. چاہے زمانہ لاکھ کوشش کر لے, چاہے لاکھ زمانہ جا کے پورے جائزہ کر لے, ہم جیسا کوئی نہیں ملے گا بطور خاص. کہ جہاں میں سب سے زیادہ عشق جس کے نام پر بہا, جہاں میں سب سے زیادہ عشق جس کے نام پر بہا, زمانے لا غم حسین کا کوئی جواب لا, زمانے لا غم حسین کا کوئی جواب لا. گنیس بک تو بس میرے حسین سے اناد ہے, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد. یہ کل بھی زندہ باد تھا, یہ اب بھی زندہ باد ہے, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد. آخری بات بطور خاص. علی کی بیٹی زینب ہنسی حسین بن گئی, علی کی بیٹی زینب ہنسی حسین بن گئی. شریکت الحسین تھی یزیدیت پہ چھا گئی, شریکت الحسین تھی یزیدیت پہ چھا گئی. حسین سے پڑھا ہوا سبق جو اس کو یاد ہے, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد. یہ کل بھی زندہ باد تھا, یہ اب بھی زندہ باد ہے, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد. ہاں یہ کل بھی زندہ باد تھا, یہ اب بھی زندہ باد ہے, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد. اور محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ علی کے عشق کا خمار نہیں اترتا. بر محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علی کے عشق کا خمار نہیں اترتا, غریب لوگ ہیں قرضہ نہیں اترتا, غریب لوگ ہیں قرضہ نہیں اترتا. اور فراز دار پر میسم ہے اب تلک موجود, فراز دار پر میسم ہے اب تلک موجود. جیسے ایک گود سے بچہ نہیں اترتا, جیسے کہ ایک گود سے بچہ نہیں اترتا. اور محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سلام کے چند اشعار سماعت فرمائیں. پانچ اماموں کا رغا بن کے سہارا باس, پانچ اماموں کا رغا بن کے سہارا باس. فاطمہ زہرا کا بیٹا بنو ہاشم کا قمر, 14 معصوم کی ہے آنکھ کا تارا بس. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين مولانا أبي القاسم محمد
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات محمد۔ حضرات، ابتدا میں کہہ دوں تو بہتر رہے گا کہ آپ ایک مرتبہ سورہ حمد پڑھ دیں اور 3 مرتبہ ساتھ ساتھ سورہ توحید کی تلاوت بھی فرما کر کے چند مرحومین کے اسماء گرامی میں پڑھتا ہوں، آپ ان مرحومین اور مرحومات کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ ان کے اسماء گرامی ہیں مرحوم قاسم علی پنجی، مرحوم غلام علی قاسم علی، مرحومہ امینہ بہن بنت علاء الدین بھائی، مرحومہ گلشن بہن بنت یوسف علی، مرحومہ صابرہ بہن بنت شوکت علی، اس کے ساتھ ساتھ مرحوم شبیر علی، اصغر علی، مرحوم غلام عباس، نور محمد بورانی، مرحوم غلام عباس، اکبر علی بھوجانی، مرحوم ایوب بھائی، فدا علی، مرحوم یوسف علی قاسم علی، مرحومہ امینہ بہن بنت مہر علی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈوسانی فیملی کے مرحومین، نورانی فیملی کے اور گھبرانی فیملی کے تمام مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ عزیزان، شب تبریک ہے، شب ولادت ہے۔ حسب دستور قدیم آج بھی صرف ذکر فضائل رہے گا اور اس کے بعد بیان تمام ہو جائے گا، لہٰذا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فضائل اور نیاز کے درمیان فاصلہ بھی نہیں ہوگا۔ چونکہ شب ولادت اس لیے میرے جملہ کا کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ تھوڑا سا مسکرا دیے بھی بڑی اچھی بات ہے، اس لیے معصوم نے فرمایا ہے کہ جو ہمارے خوشی میں خوشی کا اظہار کرے، جو ہمارے غم میں غم کا اظہار کرے، وہی ہمارا ہے۔ ہمارا اس لیے اصول اور طریقہ ہم نے بنایا ہے ہر زمانے میں کہ ہم اپنی خوشیوں کو قربان کرتے ہیں آل محمد کے غم کے اوپر، اور اپنے غم کو قربان کرتے ہیں آل محمد کی خوشی کے اوپر، اس لیے کہ اپنا کوئی وجود نہیں، اپنی کوئی حیثیت نہیں، اپنا کوئی وقار ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی ہے یہ پوری کائنات ان کا صدقہ ہے، جس کا صدقہ ہے اس کا احسان ادا کرنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آلہ۔ عزیزان، شب ولادت ہے، میں درمیان اور آخر بحث میں آج گفتگو فضائل کے محور پر زیادہ رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ شب فضیلت میں ہم برابر سے شریک ہو سکیں۔ گفتگو میں نے عرض کیا کہ حیات معصومین میں ہمارے لیے تربیتی پہلو کیا کیا پائے جاتے ہیں۔ عزیزان، تربیت پہ تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت گفتگو کروں گا، تب اصل مطلب پہ آ جاؤں گا۔ جو میرا مزاج ہے کہ بہرحال فاؤنڈیشن تیار کرنا بغیر اس کے بلڈنگ تیار نہیں ہوتی، اور فاؤنڈیشن اچھا نہیں ہوتا، ٹیڑھی باقی اینٹیں ہوتی ہیں مگر مضبوط رکھا جاتا ہے، لہٰذا اس فاؤنڈیشن میں اگر کچھ باتیں ایسی آتی ہیں کہ جو سوچ رہے مولانا صاحب ٹائم نہیں پاس کر رہے ہیں، وہ تو دکھتا بھی نہیں، فاؤنڈیشن اندر زمین میں ہوا کرتا ہے، مگر جتنا مضبوط ہوتا ہے بلڈنگ اتنی مضبوط ہوتی ہے۔ لہٰذا گفتگو کو آغاز کرتا ہوں میں اس عنوان سے کہ تربیت ایک عظیم عنوان ہے۔ تربیت کے معنی پالنا۔ بعض علماء نے ذکر کیا کہ تربیت کے معنی یہ ہے کہ انسان کی تربیت کے معنی یہ ہے کہ انسان کی ضرورت اور کمال کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب اسے مہیا کرنا، اور جو چیزیں اس کے کمال اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں اس کو روک لینا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا تربیت ایک عنوان ایسا ہے کہ نہ سب دے دینے کا نام تربیت،
نہ سب روک لینے کا نام تربیت، کچھ دیا جائے کچھ نہ دیا جائے اسے تربیت کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آل محمد نے امت کی تربیت کا کیا اہتمام کیا۔ مگر اس سے پہلے ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر نے جاتے جاتے حدیث ثقلین میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لن یفترقا، یہ دونوں کے دونوں جدا نہیں ہوں گے۔ جب دونوں جدا نہ ہوں گے، دونوں ہم پلہ ہیں، دونوں ثقلین ہیں، تب ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کے اصول تربیت کیا ہیں اور اہل بیت کے اصول تربیت کیا ہیں۔ اگر اس کو میرے بچے سمجھ سکے تو بڑی آسانی سے بات میں کہنا چاہتا ہوں، عزیزو یاد رکھ لینا، جو اصول تربیت قرآن کے ہیں وہی اصول تربیت اہل بیت کے ہیں، نہ یہ اس سے جدا ہیں نہ اس سے جدا ہے۔ بفرق اتنا ہے، ایک لفظ کہہ کے آپ کے ذہنوں کو متوجہ کریں، بفرق اتنا ہے، جب قانون کی شکل میں ہوتا ہے تو قرآن کہا جاتا ہے، جب مجسم بن جاتا ہے تو اہل بیت کی زندگی کہی جاتی ہے۔ یعنی ایک لفظ اور کہہ دوں تو بات اور آسان ہو جائے، عزیزو قانون کا بیان کرنا قرآن کا کام ہے، ان قانون کو عملی بنا کے تربیت امت کا انتظام کر دینا یہ اہل بیت کا کارنامہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ارباب کرم، ایک لفظ اور اضافہ کرو قرآن کے حوالے سے تاکہ میں اپنی بات تک پہنچ سکوں، کہ قرآن کے بہت سے نام جو قرآن میں ذکر ہوئے ہیں ان میں سے کچھ نام ایسے بھی ہیں جو ہم آپ بھی یاد کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے کیا کہا جائے اگر قرآن نے جو کہا ہے اس کے علاوہ، تو بہت سے لوگوں نے اسے کتاب کہنا شروع کر دیا۔ قرآن نے بھی اس کو کتاب کہا ہے، مگر ذہن میں رکھنا چاہیے میرے بچوں نوجوانوں، یہ قرآن کتاب تو ہے مگر دنیا کی عام کتابوں جیسی نہیں۔ اس لیے کہ اگر میرے بچے ہیں ذہن میں حاضر ہیں تو ذہنی طور سے میں عرض کر دوں اس بات کو، یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی دنیا میں جب کتاب دیکھی، جب کوئی کتاب کھولتے ہیں تو اسے دیکھتے ایک عدد اس کا انڈیکس ہوتا ہے جسے فہرست کہتے ہیں، اس کے بعد اس کا باب ہوتا ہے، اس میں چیپٹر ہوتا ہے، سلسلے وار گفتگو ہوا کرتی ہے۔ یعنی ہم نے کتاب کا تصور، تصنیفات، تالیفات کا مزاج یہ بنایا ہے جس کے اندر چیپٹر ہو، جس کے اندر باب ہو، جس کے اندر سرخیاں ہو، جس کے عناوین پائے جا رہے ہوں، جس میں انڈیکس پایا جا رہا ہو۔ مگر قرآن کو ہم نے دیکھا اس میں ایسا نہیں نظر آ رہا ہے، چونکہ ہم نے دنیا کی کتابوں پر قرآن کو مقایسہ کرنا شروع کیا۔ اسی لیے ہم کبھی کبھی بحث کرتے ہیں، بھائی یہ آیت تو پہلے نازل ہوئی بعد میں کیوں آ گئی، اسے تو پہلے ہونا چاہیے تھا بعد میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ بحثیں اس لیے ہیں کہ ہم نے قرآن کو دنیا کی عام کتابوں کے اوپر مقایسہ کیا ہے۔ یاد رکھ لینا، مالک نے اپنی کتاب جو نازل کی، کتاب ضرور ہے مگر عام کتابوں جیسی نہیں۔ میں سلسلے کو یاد رکھیے گا، یہ قرآن کتاب ضرور ہے مگر دنیا کی عام کتابوں جیسی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھیجنے والا ذات ضرور ہے مگر عام ذاتوں جیسا نہیں۔ اس کا بھیجنے والا موجود ضرور ہے مگر عام موجودات جیسا نہیں، اس کا بھیجنے والے شے ضرور ہے۔ اسی لیے مالک کائنات کی تعریف جو علماء علم کلام نے کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ شیء کلا شیء، ذات کلا ذات، ایک ایسی شے ہے کہ جس کے جیسی کوئی چیز نہیں، ایک ایسی ذات ہے جس کے جیسی کوئی ذات نہیں۔ تو جب بھیجنے والا ایسی ذات ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں، تو جو کتاب بھیجی ہے وہ کتاب ضرور ہے مگر عام کتابوں جیسی نہیں۔ اگر آپ یہاں تک پہنچے ہیں عزیزوں، میں عرض کرنا شب ولادت ہے، جملے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، یعنی بھیجنے والا جب ذات مگر عام ذاتوں جیسے نہیں، آپ بھیجنے والا آنے والی کتاب مگر عام کتابوں جیسے نہیں، تو جس کے اوپر نازل کیا ہے وہ بھی بشر تو ہے مگر عام بشر جیسا نہیں۔ وہ بشر تو ہے مگر آپ سلسلہ محسوس کر رہے ہیں کتنا مبارک سلسلہ، بھیجنے والا وہ کہ ذات تو مگر عام ذاتوں جیسا نہیں، آنے والی کتاب وہ کتاب جو عام کتابوں جیسا نہیں، جس پر نازل کیا وہ بشر تو ہے عام بشر جیسا نہیں۔ تو اب اس کے جانے کے بعد جسے وارث قرآن بنایا جائے تو وہ بھی بشر تو ہوگا مگر عام بشر جیسا نہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ یہی وجہ ہے کہ جسے وارث قرآن بنایا اسے ہماری زبان نہ کہنا چاہیے، عام انسانوں کی بات نہ کہنا چاہیے۔ وہ افراد یا وہ ذوات یا وہ اشیاء وہ موجودات جنہوں نے انہیں پہچانا، ان کی زبان پر بھی شب ہجرت ایک جملہ دیکھا، آواز دی من مثل کا یبن ابی طالب۔
اے ابو طالب کے لال تمہارے جیسا کوئی، یعنی اس کا مطلب یہ دنیا میں سب ہیں مگر تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ایک جملہ سنیے، میں زیادہ اس پر رکوں گا نہیں، لیکن ایک دو میں نے عرض کیا تھوڑی سی فضائل کی گفتگو تھوڑا سا زیادہ رہے گی کہ شب ہجرت جب آئی تو واقعہ سب کو معلوم ہے کہ پیغمبر کو جانا تھا، اور رسول کو نے اپنے علی سے کہا کہ میرے بستر پر تم سو جاؤ، اور علی بستر پر سو گئے۔ بات چلے گئے، جیسے ہی یہ معاملہ سامنے آیا اللہ نے اپنے 4 بڑے فرشتوں سے کیا کہا کہ تم میں کون ہے جو اپنی حیات کی عمر کا حصہ دوسرے کو دے دے؟ سارے ملکوں نے ہاتھ اٹھا لیا، کہا کیوں نہیں دے سکتے؟ کہا ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر سکیں۔ یعنی ملک نے تربیت کا پہلو بھی یہی ہمارے سامنے رکھا کہ زندگی کا مقصد عبادت پروردگار ہونا چاہیے۔ نہیں محسوس کرتے چاہتے میں اپنی گفتگو کا اپنی انداز سے آگے بڑھاؤں گا، یعنی اس کو ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم، مولانا آگے تشریف۔ نیر باب کرم محسوس تو کریں، آخر یہ جملہ کیوں کہا من مثلو کا یبن ابی طالب؟ کیا ملک علی کے نام کو نہیں جانتے تھے؟ علی کہہ سکتا تھا ملک، حیدر کہہ سکتا تھا، صفدر کہہ سکتا تھا، کچھ بھی کہہ سکتا تھا، یہ ابو طالب کے لال کا کیوں لفظ استعمال کیا؟ ابو طالب کے بیٹے کا کیا لفظ استعمال کیا؟ یہ باپ کا نام کیوں درمیان میں آیا؟ عزیزوں میں ان کو تو نہیں جانتا، مگر ہم اپنے سماج میں بہرحال جانتے ہیں جب کوئی بڑے خاندان کا چشم و چراغ کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے تو ہم آپ بھی تو کہتے بھائی آپ کو تو کرنا ہی چاہیے تھا، آپ فلاں کے بیٹے۔ عزیزان محترم آپ جملہ تو غور کریں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یہ کہ آپ کو تو کرنا ہی چاہیے تھا، آپ کا تعلق فلاں خاندان سے ہے۔ ملک اگر حیدر کہتا تو حیدر کی عظمت سمجھ میں آتی، ابو طالب کی عظمت سامنے نہ آ جاتی، مگر ملک نے فرزند ابو طالب کہہ کے بتا دیا کہ ابو طالب کے لال تمہارا جیسا کوئی کیوں نہیں، اس لیے کہ کل ابو طالب نے پیغمبر کو بچایا تھا، آج تم بچا رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ واقعات بہت ہیں، اگر آپ تھوڑی دیر مجھ کو اجازت دیں میں 2-4 جملے، میں نے کہا آج شب ولادت ہے، آج محور تھوڑا سا تبدیل رہے گا، 2-4 جملے کہیں چلتا ہوں۔ یہ شب ہجرت کا واقعہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، میں پورا طور پر 1-2 گوشے کی طرف سے کر دوں ثواباً تبرکاً، اور بچوں کو پتہ بھی چل جائے۔ عزیزان محترم پیغمبر نے ہجرت فرما دی، بڑے دن سے خبریں تھیں کہ پیغمبر ہجرت کرنے والے، پورا مدینہ منتظر تھا کہ پیغمبر آنے والے ہیں۔ انتظار کیوں؟ اس لیے کہ 29 کے چاند کا سب کو انتظار ہوتا ہے، 30 تاریخ کو کوئی چاند دیکھنے نہیں جاتا ہے۔ اب پیغمبر اب آ رہے ہیں، آج آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں، آج آ رہے ہیں، پوری قوم انتظار کر رہی ہے، نہیں کر رہی ہے، ایک نبی کا انتظار کر رہی ہے۔ مذہب نے پہلے مرحلے پر نبوت کا انتظار کر کے بتا دیا، یہاں ابتدا میں بھی انتظار ہے، آخر بھی انتظار ہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ یہ انتظار ہے، پیغمبر چلے یہاں سے۔ اب آپ سوچیں یہ ہوتے ہواتے، میں نے کہا 2-4 جملے سنیے اپنی بات واپس آ جاؤں گا۔ پیغمبر پہنچے، مدینے پہنچے، مگر مدینے سے باہر رک گئے مقام قبا پر، جو حضرت تشریف لے گا جانتے ہیں، مقام قبا پر جو مدینے کی پہلی مسجد ہے، وہاں پر تشریف، وہاں رک گئے۔ مدینے والے امنڈ کے آ گئے، یا رسول اللہ اتنے دنوں سے انتظار کروا رہے ہیں، اب آ گئے اب چلیے۔ کہا نہیں نہ چلوں گا۔ کہا کب تک نہ چلیں گے؟ کہا جب تک علی نہ آ جائیں۔ اگر میرے بچے متوجہ، میں نے کہا شب فضیلت تو دیکھ جملے اس انداز سے مجھ سے کبھی کبھی سن لیا کیجئے۔ تو اب مدینے کی کنڈیشن کیا تھی؟ جب تک نبی نہیں آئے تھے سارا مدینہ کیا انتظار کر رہا تھا؟ نبی آ جائیں، نبی آ جائیں، نبی آ جائیں۔ نبی رک گئے، کہا کب تک نہ چلیں گے؟ کہا جب تک علی نہ آ جائیں۔ اب وہ زبانیں پلٹ گئی، علی آ جائیں، علی آ جائیں، علی آ جائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔
मौलाए कायनात पहुँच गए। मौलाए कायनात पहुँच गए, मुलाकात हो गई। पैगम्बर ने देखा कि पैर सूजे हुए हैं, ज़ख्म लगे हुए हैं, लुआब दहन लगाया और सब ठीक ठाक हुआ, सारा मसला हो गया। लोगों ने कहा कि या रसूल अब तो अली आ गए, अब तो चलिए। कहाँ चलेंगे, मगर क़ुबा वालों ने कहा या रसूल आप चंद दिन आप हमारे यहाँ रहे हैं, हम ऐसे न जाने। कहा क्या हो, क्या करना चाहते हो? कहा आप कुछ यादगार छोड़ करके जाइए, कुछ यादगार हमारे वास्ते छोड़ के, हमको याद रह जाए आप यहाँ ठहरे थे। इसका मतलब यादगार बनाना सुन्नत पैगंबर है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। हमारी इजाद नहीं है, ये सुन्नत पैगंबर है, कदीम ज़माने से आ रही है। बात आगे बढ़ी, क्या करना है? कब हम तो भाई मामला कल याद है मेरे, हर इंसान अपने मिजाज से सोचता है। पैगंबर ने कहा अच्छा यादगार चाहते हो तो चलो मैं मस्जिद बनवा देता हूँ, मगर मस्जिद की हद कौन तय करेगा, कैसे तय होगी? तारीख़ अहमदी ने इस वाक़े को पूरा लिखा है, उलमा आशना है, तारीख़ अहमदी पूरा वाक़या लिखा है। क्या कैसे तय हो जाएगी? का एक आसान तरकीब है, कोई एक मुसलमान मेरी ऊँटनी की पुष्प पर सवार हो जाए, मुतवज्जे हैं, और वो ऊँटनी फिर जहाँ जहाँ चलती जाए निशान लगाते जाना, मस्जिद की हद मुअय्यन होती चली जाएगी। मेरी बात नहीं पहुँची जाने मोहतरम, नहीं समझे? इल्मे गैब पैगंबर पर एतराज़ करने वाले मुसलमान इतना तो होश कर, जब नबी की ऊँटनी को इल्मे गैब मस्जिद हुदूद मस्जिद है तो पैगंबर को कैसे इल्मे गैब न होगा? एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। है ना अरबाब करम। बहरहाल एक और सलवात पढ़ दे, इस गुफ्तगू को यहाँ रोकता हूँ, मैं अपनी बात पे आ जाऊँ। मैंने कहा दो चार जुमले सुना दूँ आपको मैं इस बारे में। तो अज़ीज़ान मोहतरम याद रखिएगा, अल्लाह ने उस किताब को नाजिल किया जिस जैसी कोई किताब नहीं। क्यों? इसलिए कि जो भेजने वाला था उस जैसी कोई ज़ात नहीं। जिस पर नाजिल किया उस पर उस जैसा कोई बशर तो है मगर उस जैसा कोई बशर नहीं। जो लेकर के आया मलक है मगर आम मलक नहीं, मुतवज्जे हैं। और जिस उम्मत के हवाले, जिसके हवाले नबी ने कुरान किया, वो भी बशर तो हैं मगर बशर के दरमियान रह के आम बशर जैसे नहीं। अब मैं कहना चाहता हूं मुसलमानों होश तो करो, जब उम्मत आल के जैसी न हो सकी तो नबी जैसी कैसी हो जाएगी? एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। इसीलिए मौलाए कायनात को जब पहली मर्तबा खिलाफत के बाद मिंबर मिला और मिंबर पर तशरीफ ले गए तो आपने आवाज दी, ला युकासो बिआले मोहम्मदिन मिन हाज़िल उम्मत अहदा। खबरदार, आले मोहम्मद को किसी के बराबर न समझना। क्यों? कैफा युसव्वी बिहिम, अरे कैसे अहले बैत के बराबर हो सकते? मंजरत नेमतुहुम अलैहिम अबदा, अरे ये उम्मत तो वो है जो अहले बैत के हाथों फैलाती रहती है, इनकी शर्मिंदा एहसान है। यानी जो देने वाले हैं वो और होते हैं, जो लेने वाले थे वो और होते हैं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरा मजमा मुतवज्जे हो जाए अज़ीज़ान मोहतरम, एक मजमे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आप मौलाए कायनात के दौर की सूरत हाल को आप महसूस तो करें। देखिए, मजमा दो तरीके का होता है। एक इंसान का अपना मजमा होता है और कभी जब हुकूमतें होती हैं तो एक मजमा हुकूमती होता है। उनको टेंशन नहीं है, कोई भी आके बैठा रहे वो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते रहते हैं। लेकिन जो अपना मजमा होता है वो मजमा बिल्कुल अलग हुआ करता है। मौलाए कायनात जब दौरे इख्तिदार में आए तो उनको आधा मजमा वो मिला जो अपना था और आधा मजमा वो मिला जो हुकूमती मजमा था। मैं क्यों अर्ज़ करना चाहता हूँ? इसलिए कि अपना जो होता है वो इज़्ज़त और एहतराम को पहचान करके हर बात को अक्ल के मेयार पर तौल करके मानता रहता है। लेकिन जो हुकूमती होता है वो कभी भी एतराज़ कर सकता है। जब मौलाए कायनात ने
خطبے ممبر سے آ کر کے کوفے کی مسجد میں اعلان کیا لا یقاس آل محمد من هذه الامت احدا، آل محمد کے برابر اس امت میں کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ برابر ہو سکتے تو کوئی تو اعتراض کرتا، مگر کسی کا اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل تھی، سب جان رہے تھے ہم اور ہیں، آل محمد اور ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ارے کیسے آل محمد کے برابر ہو سکتے ہیں؟ بڑے بڑے برابر نہ ہوئے، اس لیے اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جب ماں اور بیٹے کا تذکرہ قرآن نے کہا، جناب مریم اور جناب عیسیٰ کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے ارشاد فرما دیا اپنی کتاب میں کہ ہم نے قد خلت من قبل وما المسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ سوائے رسول کے کچھ نہیں ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں۔ وکانا یاکلان الطعام، یہ ماں اور بیٹے کھانا کھاتے رہتے تھے۔ نہیں، میری بات پہنچانا چاہتا ہوں عزیزان محترم، قرآن نے جناب مریم اور جناب عیسیٰ کے لیے کیا کہا؟ کانا یاکلان الطعام، ماں اور بیٹے عیسیٰ اور مریم یہ کھانا کھاتے تھے۔ ایک وہ ہیں جو کھانا کھاتے تھے، ایک وہ ہیں جو یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کھانے والے اور ہوتے ہیں، کھلانے والے اور ہوتے ہیں۔ اگر سمجھے تو جملہ اضافہ کر دوں، جو کھاتا ہے وہ شکر خود ادا کرتا ہے، جو کھلاتا ہے مالک اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ میں نہیں جانتا کہ کیا ہوا، مگر محدث دہلوی نے تفسیر عزیزیہ میں اس کا اشارہ کیا ہے کہ یتیم و مسکین و اسیر جو آیا کرتے تھے، ایک دن روٹی لے گئے، 2 دن روٹی لے گئے، 3 دن روٹی لے گئے، یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ مدینے کے کوئی یتیم و مسکین و اسیر نہیں تھے۔ میں نہیں جانتا، محدث دہلوی جانے، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ جبریل تھے جو روزانہ کبھی یتیم بن کے آتے تھے، کبھی مسکین بن کے آتے تھے، کبھی اسیر بن کے آتے۔ میں کہوں گا جبریل تم تو مادی نہیں ہو، معنوی ہو، تمہیں روٹی کھانی بھی نہیں، لے کے سجانی بھی نہیں۔ ارے چھوڑ دو، آل محمد کھا لے، تبرک لے جانا ایک لے جاؤ، سب کیوں لے جا رہے ہو؟ کہا میں اس لیے لے جا رہا ہوں تاکہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بتا دینا چاہتا ہوں میں جبریل ضرور ہوں، مگر اس در کے اوپر یتیم کی حیثیت ہے، اسیر کی حیثیت ہے، فقیر کی حیثیت۔ اب سمجھے در فاطمہ اس عظیم دروازے کا نام ہے جس کے در کے فقیر کو جبریل کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، میں نے عرض کیا کہ یہ تربیت کا نظام وہ ہے جو قرآن نے بتایا، اہل بیت نے بتایا۔ قرآن کا تربیتی سسٹم کیا ہے؟ میرے ساتھ رہیں تاکہ 2 ایک باتیں اور اپنے بچوں تک پہنچا سکوں۔ قرآن کی تربیت کا سسٹم کیا، بلکہ ہمارے سماج میں، یہاں کہوں یہاں سے بات زیادہ اچھی رہے گی، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں جب کسی بچے کو تربیت کرنے کا موقع آتا ہے، کچھ سکھایا جاتا ہے، تو خالی زبانی کام نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے لیے درمیان میں 1-2 مثالیں بھی رکھی جاتی ہیں۔ نہیں، میری بات ابھی میں چھوٹے میں آپ سے واضح کر دوں، بات آسان ہو جائے گی۔ مثلا اپنے کسی بچوں کو سکھاتے ہیں، چھوٹے بچے، بیٹا بڑے آئے تو احترام کرنا، جھک کے سلام کرنا، ان کے آگے نہ چلنا، ان کے سرہانے نہ بیٹھنا، ایسا ادب کرنا، ایسا احترام کرنا۔ دیکھتے نہیں ہو فلاں کا بچہ کتنا نیک ہے؟ میری بات پہنچ رہی نہیں؟ یعنی جہاں پر خالی بیان کیا، بیان پر خالی کام چلنے والا نہیں تھا، ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، نمونے ذکر کرتے۔ یا کسی کو برائی سے روکنا ہوتا ہے تو اسی انداز سے، بیٹا دیکھو غلط کام نہ کرنا، برائی نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، چوری نہ کرنا، دیکھو فلاں انسان چوری کر رہا تھا، اس کو جیل دھو گئی، اس کو پولیس نے پکڑ لیا، دیکھو خبردار ویسے نہ بن جانا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ نمونہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ اس کے ذہن میں تربیت کا پورا عنوان آ جائے۔ جب ہمارا سسٹم یہ ہے کہ ہم جب کبھی بھی کسی کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو صرف زبان سے کام نہیں لیتے، نمونہ بھی پیش کرتے ہیں، تو مالک نے بھی شروع کر دیا، دیکھو خبردار اگر نبی کے گھر میں رہنا ہے تو دیکھ لینا کردار کیسے کیسے ہونا چاہیے۔
بغیر میری بات کو میں جلدی گزرنا رکنا نہیں ہے مجھے، مگر میں کہنا چاہتا ہوں جو صاحبان فہم تقریباً سب افراد پڑھے لکھے ہیں، مگر آپ کو یاد ہوگا سورہ احزاب میں آیت تطہیر درمیان میں آ گئی، ہر انسان سمجھنے لگا کہ آیت تطہیر وہ ہے جو ادھر والوں کو شامل کر رہی ہے، ادھر والوں کو شامل کر رہی۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے، یہ نظام تربیت کا ایک نمونہ تھا۔ ہم سمجھانا چاہتے دیکھو نبی کے گھر میں رہنا ہے، نماز پڑھنا، جاہلیت کے بغاوت سگان نہ کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، متقی بننا، پرہیزگار بننا، گھر سے باہر بغیر اجازت کے اندر نکلنا۔ دیکھا نہیں اہل بیت کو پاک و پاکیزہ بنایا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ میری گفتگو یاد رکھیے گا، قرآن نظام تربیت کو پیش کر رہا ہے۔ قرآن ابتدا بھی تربیت، انتہا بھی تربیت۔ شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس کے لیے جو پالنے والا ہے، جو تربیت کرنے والا ہے۔ ختم ہوتا ہے قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے پالنے والے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اس کا مطلب پورا قرآن دو حصوں میں ہے، ابتدا بھی تربیت، انتہا بھی تربیت، درمیان میں پورا نمونہ زندگی۔ یہی وجہ ہے جب سورہ حمد کو پیش کیا تو پہلے سورے میں سارا تربیتی حکم رکھ دیا۔ کہا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، پروردگار تیرا شکر کہ تو میرا پالنے والا ہے۔ یعنی تربیت کا سسٹم یہ ہے جب کچھ مل جائے تو شکریہ ادا کرو، کھا کے نکل نہ جاؤ۔ الرحمن الرحیم، چاہے جہاں رہو رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا۔ مالک یوم الدین، قیامت ذہن سے نکلنے نہ پائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم ذہن میں رکھے۔ ایاک نعبد، چاہے جس عالم میں رہنا عبادت سے غافل نہ رہنا۔ اب تو سمجھ میں آ گیا، ایک سورہ حمد دیکھ لو پورا تربیت کا نظام سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل۔ نہیں ارباب کرم، یہ پورا میں نے کہا کہ میرا اپنا ایک موضوع رہتا ہے، میں اسی موضوع کے محور کے اوپر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا رہتا ہوں۔ یعنی قرآن ایک نظام تربیت ہے، ہمیشہ تربیت کے نظام کو بھی۔ اسی لیے قرآن نے کہا دیکھو خیال رکھو، جو تمہارے اطراف میں تم پر کسی قسم کا حق رکھتے ہیں ان کا حق ادا کرنا، جو تمہاری تربیت میں کچھ بھی حصے دار ہیں ان کا حق ادا کرنا۔ اسی لیے پہلے مقام پر ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے میرے انسانوں، جس اللہ نے تمہیں پالا ہے اس کی عبادت کرو۔ یعنی چونکہ وہ پرورش کرنے والا ہے لہٰذا تم پر ذمہ داری ہے کہ تم حق کے عبادت ادا کرو۔ ذمہ داری یہ ہے کہ تم عبادت کرو۔ آگے بڑھتا ہے ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید دوسرے مقام پہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھو ایک پالنے والا وہ اور ایک مادی پالنے والے والدین، تو عبادت اس کی ہوگی جو حقیقی پالنے والا، جو مادی پرورش کرنے والا، احسان اس کے ساتھ ہوگا۔ لا تقل لہما اف، اس کے سامنے اف نہ کہنا۔ وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے شانوں کو جھکا دینا، رحمت کے ساتھ ہونا۔ اور مالک کیا اتنا کرنے کے بعد کچھ ہو جائے گا؟ کہا نہیں، میری بارگاہ میں آؤ، آواز دو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پالا ہے۔ میرے سلسلے کو یاد رکھیے گا، یعنی تربیت کا سسٹم کیا ہوا کہ جس نے اصل پیداوار پیدا کیا، جس نے تربیت کی بنیاد رکھی، جو حقیقی پالنے والا تھا اس کے لیے عبادت، اور جو مادی اعتبار سے پرورش کرنے والا تھا اس کے لیے احسان۔ مگر درمیان میں ایک قوم وہ بھی ہے کہ جس نے معنوی رہنمائی کی۔ نہیں میری بات نہیں پہنچی۔ ایک وہ تھے جو مادی تربیت کر رہے تھے، ایک وہ تھے جو روحانی تربیت کر رہے تھے۔ پروردگار ان کے لیے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ جو حقیقی پالنے والا ہے اس کے لیے عبادت، جو مادی پالنے والا ہے اس کے لیے احسان۔
لیکن جنہوں نے معنوی تربیت کی ہے، معنوی رہنمائی کی ہے، معنوی روحانی پرورش کی ہے، اس کے لیے اطاعت۔ متوجہ ہیں؟ یعنی جو لے کے چلے اور ایک مقام تک رک جائے اس کے لیے اطاعت، اور جو آخر تک پہنچا دے اس کے لیے ہے مودت۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ نہیں، نہیں میری بات واضح نہیں ہوئی، میں چاہتا ہوں اپنے بچوں کے لیے واضح کر دوں۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول میں اطاعت کے اندر دونوں شامل ہیں، نبی بھی شامل، امام بھی شامل، یعنی سلسلہ امامت بھی شامل، سلسلہ نبوت بھی شامل۔ مگر تاریخ یہی بتاتی ہے، اور ہے بھی ایسا، کہ سلسلہ نبوت چلتے چلتے ایک جگہ رک گیا۔ اگر وہیں پر سلسلہ بشریت ختم ہو جاتا اور رک جاتا تو ہم مانتے ہیں مسئلہ حل ہے، اب کسی کے لیے الگ سے ضرورت نہیں۔ مگر جہاں سلسلہ نبوت رکا وہاں سے ایک نیا کاروان نے اس کی باغ ڈور سنبھالی، اور کہاں تک لے گیا میں اپنی زبان سے نہ کہوں گا، قرآن کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، یعنی سلسلہ لے کر کے تربیت روحانی کا ایک منزل تک جو روک دے اسے نبی کہتے ہیں، اس کو آخر تک جو پہنچا دے اسے امام کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دے عزیزان۔ نہیں، بات ابھی شاید تھوڑی سی تشنہ ہے، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا واضح کریں۔ سلسلہ بشریت چلا، کاروان انسانیت آگے بڑھا، بڑھتے بڑھتے سن 11 ہجری تک پہنچ گیا، سن 10 ہجری تک کہوں، 11 میں نے غلط کہا، سن 10 ہجری تک آ گیا۔ اب سن 10 ہجری کے بعد اس قافلے کا سربراہ علمبردار دنیا سے جانے لگا۔ اب یہ قافلہ بشریت اگر یہیں رک جائے تو معاملہ تمام، لیکن اب اس کی ہدایت کی ذمہ داری ہے۔ متوجہ ہیں؟ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ایک اور سلسلہ ہونا چاہیے جو اس قافلہ بشریت کو قیامت تک لے کر کے جائے۔ اب سمجھے کہ سن 10 ہجری میں پیغمبر 1.25 لاکھ کیوں لے کے نکلے تھے؟ یہ 1.25 لاکھ افراد نہیں تھے، یہ قافلہ بشریت کے ایک نمونہ تھا۔ پیغمبر لے کے چلے، ایک کی ذمہ داری ختم ہوئی، ڈیوٹی دوسرے کے حوالے ہونی ہے، ڈاک دوسرے کے حوالے ہونی ہے۔ غدیر کا میدان آیا، جبریل آ گئے، اے اب اللہ کے رسول اب پہنچا دیجئے، آپ تو جا رہے ہیں، بشریت کی مہار کس کے ہاتھ میں پہنچانا ہے؟ کہا من کنتو مولا فہذا علی مولا۔ یعنی اب قافلہ بشریت لے کے آج سے جو آگے چلا جائے، متوجہ ہیں؟ تو اب طے ہو گیا، عبادت اس کے لیے جو رب حقیقی، احسان اس کے لیے جو مادی اعتبار سے تربیت کرنے والا ہے، جو قافلہ بشریت کو ایک مقام تک لے کے روک دے، اطاعت اس کے لیے ہے، جو قیامت تک قافلہ لے کے چلا جائے، مودت اس کے لیے ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ ہاں عزیزان، یہ امامت کوئی آسان چیز کا نام نہیں ہے۔ امامت وہ ہے جو قافلے کو آخر تک لے جائے گی۔ اب یہ اپنا اپنا مقدر ہے کس کے حصے میں کون امام آئے، کون امام کو لے جائے، کسے امام لے جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ در اہل بیت پر آ جاؤ، سب مل جائے گا، ان کے واسطے کوئی خطرہ نہیں، اس لیے کہ نبی نے فرمایا قسیم النار والجنہ، علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، تو جو تقسیم کر رہا ہے وہ جہنم میں نہ جائے گا۔ سیدہ شباب اہل الجنہ جو سردار جنت ہیں وہ جنت میں جائیں گے، کہیں اور نہ جائیں گے، ان سے متصل ہو جاؤ۔ یہی میں کہنا چاہتا ہوں، ایسے اماموں کو مانو جس کی جنت کی ضمانت ہو، ایسے اماموں کو نہ مانو جس کے ماننے والے اس کے لیے دعا کرے کاش خدا راضی ہو جائے۔
ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. ایک اور صلوات پڑھیں عزیزان محترم. عزیزو یہ امامت ہے، بات تمام ہو رہی ہے، گفتگو آخر مرحلے میں لے کر کے آ گیا. یہ امامت ہے، اس مقام تک ہے جو قافلے بشریت کو وہاں تک لے جائے گی جہاں تک جانا ہے. یعنی حکم خدا سے وہاں تک لے جانا ہے کہ جسے قیامت کہتے ہیں. لن یفترقا، یہ جدا نہ ہوں گے. اپنے حساب سے سسٹم میں قطر بیعت نہ کرنا، یہ دونوں جدا نہ ہوں گے. بہت آسان نہیں عزیزان محترم، اس لیے کہ یہ امامت اس سلسلے کا نام ہے جس نے بشریت کی ہدایت کا وہاں انتظام کیا کہ جہاں سوچ نہیں سکتا. اچھا بتائیے، کسی کو قید خانے میں ڈالا جائے تو کیا خوش ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. مگر جب اللہ الہی نمائندے قید خانے میں جاتے ہیں تو ایک مرتبہ اللہ کا نمائندہ آواز ہے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے میرے پروردگار، یہ جس زندان سے مجھ کو ڈالنا چاہتے ہیں، میں ان کے زندان سے زیادہ مجھے پسند ہے جہاں یہ لے جانا چاہتے ہیں. نہیں، لفظ بدل دوں، امام معصوم کا جملہ، اے میرے پروردگار، یہ زندان میں اس لیے چاہ رہا تھا اس لیے کہ اگر آزاد رہوں گا تو ڈسٹرب آ سکتے. میں جس تنہائی کو چاہ رہا تھا دشمن نے وہی ہمیں دے دیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. کس مقام پہ یہ امام معصوم، امام ہفتم 7 صفر کی ولادت ہے، 25 رجب شہادت کی تاریخ ہے. عجیب ہے، کیا کمالات ہیں. اب تھوڑی سی تربیتی امام کی زندگی کے حوالے سے 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. امام نے ہمیشہ شاگردوں کی تربیت کی، اور جو بھی میں اپنے بچوں سے کہنا، سب جانتے بزرگا، بچوں سے یاد کریں، امام کی زندگی کے جتنے واقعات ہیں وہ سب کے سب فضیلت ہیں، مگر فضیلت کے ساتھ تربیت بھی ہیں. وہ یاد نہیں واقعہ کہ امام پنجم کے ساتھ مسجد سے مولا نکلے 5ویں امام، اور چاہنے والا ساتھ ساتھ چل پڑا، اور جیسے ہی مسجد سے باہر نکلا تو ہم جیسے لوگ تھے نعرے حیدری لگانے والے، کہنے مولا کیا کرنا آپ کو، آپ کے اجداد کا کہنا، آپ کیا کمال ہے ان کے اندر، کیا کردار تھا، علی کا کیا کہنا، امام حسن کا، امام حسین، تعریف کے پل باندھتے جا رہے ہیں. چل رہا ہے تعریف کرنے والا امام کے ساتھ چل رہا ہے. امام سر جھکائے ہوئے چل رہے ہیں، نو کمنٹ، نو رسپانس، سناٹا. بڑا ٹینشن میں یار کہ ہم لوگ اتنا امام کے گھر والوں کی اور ان کے اجداد کی تعریف کے پل باندھے دے رہے ہیں، مگر امام کوئی رسپانس دے ہی نہیں. یہاں تک کہ امام بیت الشرف تک پہنچے، جیسے ہی گھر میں قدم رکھا آخر کال وہ ابل پڑا. اس نے کہا مولا اتنی دیر سے آپ کے اجداد کی تعریف کر رہا ہوں، آپ کوئی کمنٹ کرنے ہی تیار نہیں ہے، کچھ بول تو رہی ہے، کچھ تو کہیے. امام نے ایک ہی جملہ فرمایا، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، امام نے فرمایا کہ اگر میرے اجداد اتنے ہی اچھے تھے تو پیروی کیوں نہیں کرتے. ایک صلوات بھی پڑھ دیں عزیزان. امام کو نعروں کی ضرورت نہیں ہے، امام کو ہو ہڑپ اور ہنگاموں کی ضرورت نہیں ہے. امام کو کردار چاہیے، امام کو عمل چاہیے. نعرے لگانے والوں کی وہاں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. اس لیے کہ نعرے لگانے والے کیسے ہوتے؟ خیر جانے دیں، ایک صلوات پڑھ دی، اس موضوع کو نہیں چھوڑوں گا. آپ صلوات پڑھیں، بات کہیں اور نکل جائیں. شکریہ. بہرحال عزیزان محترم، یہ امام معصوم، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، تربیت کا ذریعہ ہے. یہ آئے تو سجدہ کرتے ہوئے، گئے تو سجدہ کرتے ہوئے. سارے معصومین کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، جیسے ہی زمین پر قدم رکھا، کوہنیوں کو ٹیکا، پیشانی خاک پر رکھ کر آواز دی، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. پہلے دن بتا دیا عبادت کے لیے آئے ہیں، عبادت کروانے کے لیے آئے. دونوں باتیں ہیں.
ہماری زندگی میں خالی کمالات نہ دیکھنا، ہماری زندگی سے درس حاصل کر لینا. اس لیے کہ عزیزان محترم، عبادت ہی وہ ہے جو انسان کو اعلیٰ مقام تک پہنچاتی ہے، بہت بلند مقام پہ. ایک مرتبہ شاید میں نے آپ کے درمیان کہا ہو، امام معصوم کی ولادت ہے، اس لیے اس بات کو شاید میں ہو سکتا ہے میں نے کہا ہو، لیکن کوئی بات نہیں، ثواباً ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ دنیا کے گھروں میں اور اللہ کے گھر میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے. میرے بچوں، نوجوانوں جو نہیں پہنچتے اس کو یاد رکھو، ایک بڑا بنیادی فرق ہے. دنیا کے گھر کا سسٹم یہ ہے کہ آپ مثال کہ آپ مجھے اپنے آپ بلائیں، کبھی راستے سے کوئی مثالیں یہ سب کھانے پینے کی میں دیتا رہتا ہوں، یہ مثال جلدی سمجھ میں آتی ہے. پھر سوچتا ہوں شاید اسی بہانے کوئی چائے پلا دے، ایک صلوات پڑھ دیں آپ. حضرات شب ولادت ہے، میرے جملے کو مزاح میں رکھیے گا، بس میں ایسے ہی میں نے کہہ دیا. آپ تھوڑا مسکرا دیتے ہیں، مجھ کو اچھا لگ جاتا ہے، شب ولادت ہے، میں بھی اپنے کام میں کامیاب رہتا ہوں. بہرحال عزیزان، تو کسی کو انسان کو جو ہے وہ، میں کیا عرض کر رہا تھا، ایک صلوات پڑھ دیں محمد. تو نظام تربیت میں ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے معصوم، ہماری زندگی میں عبادت ہونا چاہیے، ہمارے سامنے کام ہونا چاہیے، ہم عبادت کے ساتھ آگے بڑھیں. اس لیے کہ عزیزان محترم، میں نے عرض کیا کہ یہ مقام وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے کہ دنیا سے بالکل الگ ہوتی ہے. آپ نے مجھے بلایا بڑے عرصے کے بعد، پہلی مرتبہ میں آپ کے یہاں گیا. توجہ میرے بچوں، جنہوں نے سنا وہ سن لے. بہرحال میں بہت دنوں کے بعد پہلی مرتبہ کسی کے مہمان کے طور پر گیا. اب انہوں نے دسترخوان بچھایا، کمرہ ٹھیک کیا، یہ کیا، 10 منٹ پہلے انتظامات، مولانا آنے والے، پانی وغیرہ سب انتظام، کوئی مہمان آنے والا، بڑی عزت گیٹ تک لینے گئے اور گیٹ تک رخصت کرنے گئے، سڑک تک بھیجنے چلے گئے. خدا حافظ اور سبحان اللہ کی بات تمام ہو گئی. ایک مہینہ 1.5 مہینے بعد پھر میں اتفاق سے انہوں نے کہا کہ مولانا گھر نہیں چلے ہیں کیا؟ ہم نے کہا یار کہنے آئیے چلیے. اب جو گئے تو انتظام آدھا ہو گیا، اس لیے کہ ایک مرتبہ آ چکے تھے. میری بات یاد رکھیے میرے دوستوں، میں کوئی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. اب وہ بات تھوڑی سی ہلکی ہو گئی. اگر ہفتے میں جانے لگ گیا تو پھر مولانا صاحب کو چائے رکھ کے وہ اپنا گھر میں کام کرنے چلے. مولانا ایک منٹ آپ چائے پیجیے، میں آتا ہوں. متوجہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب میں آنے لگ گیا تو میں گھر والوں جیسا ہو گیا، وہ عزت گھٹ گئی، وہ عظمت گھٹ گئی، وہ ابوت کم ہو گئی. اس لیے کہ میں بار بار آ رہا ہوں. کاش میری بات پہنچ جائے میرے بچوں. میں جو بات بچوں سے کہنا، بزرگوں سے نہیں کہنا چاہتا ہوں. چونکہ جب بار بار آنے لگتا ہے کوئی، ہر وقت آنے لگتا ہے، تو ویلو گھٹ. جب آؤ اپنے سے چائے بنا کے پی لینا. عزیزو، دنیا کے گھر میں اور اللہ کے گھر میں یہی بنیادی فرق ہے. دنیا کے گھر وہ ہیں جہاں جتنے جاؤ گے عزت گھٹتی جاتی ہے. اللہ کا گھر وہ ہے جتنا آتے جاؤ گے عظمت بڑھتی جائے گی. عزیزان محترم، اب اس سے بڑا موقع کیا ہوتا ہے؟ یہ دنیا کے ٹٹپنجے 2 کوڑی کے لوگ اگر سلام نہ کریں، عزت نہ کریں تو فکر نہ کرنا، اس کی بارگاہ میں چلے جاؤ گے تو وہ بھی رحمت نازل کرے گا، فرشتے بھی دعائیں دیتے رہیں گے. کتنا بہترین موقع ہے، کتنا بہترین مقام ہوتا ہے. لیکن لوگ سوچتے ہیں جب کام یوں ہی چل رہا ہے تو جانے کی کیا ضرورت ہے. بہت مسائل ہو جاتے ہیں. لوگ سوچتے ہیں ارے میرا کیا لینا دینا. عزیزان یاد رکھیے گا، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں میرا کیا جانا، میں تو مسجد کے سامنے سے گزر جاتا ہوں، کبھی نہیں کیے. یہ سوچو میرے بچوں، میری جملے کو یاد رکھ لینا. جو لوگ یہ سوچتے ہیں میں مسجد نہیں جاتا، میں نماز نہیں پڑھتا، میں کبھی مجلس میں نہیں جاتا، یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نہیں جاتے، یہ سمجھو کہ صاحب مجلس تمہیں نکال رہا ہے. میری بات کو یاد رکھنا دوستو. یہ سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنی بارگاہ میں آنے دے. اگر توفیقات بڑھتی جائے سمجھ لینا پروردگار کی نگاہ میں عزیز بن گیا ہوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ.
عزیزان محترم جناب موسیٰ کے زمانے میں ایسا ہی تھا. جناب موسیٰ نے سمجھانا شروع کیا, امت والو, اے میرے قوم والو, اے میرے ماننے والو, اللہ کی عبادت کرو, اس کا سجدہ کرو, اس کی عبادت کرو, اس کے سامنے پیشانی جھکاؤ. نہیں جھکاؤ گے تو اللہ عذاب نازل کر دے گا, اللہ عذاب نازل کر دے گا. ہم سنتے رہے, قوم سنتی رہی. ایک انسان ایک دن آنے کہنے لگا, اے موسیٰ کہاں کی باتیں آپ ہمارے سامنے کر رہے ہیں؟ میں نہ کبھی نماز پڑھتا ہوں, نہ کبھی سجدہ کرتا ہوں, نہ خالق کو مانگتا ہوں, مگر میں خوشحال ہوں, میں پھول رہا ہوں, میں پھل رہا ہوں, کھیتیاں بڑھ رہی ہیں, مکانات بڑے ہو رہے ہیں, اولاد میں اضافہ ہو رہا ہے, دولت بھری جا رہی. آپ یہ کہہ رہے ہیں عذاب ہو رہا ہے. عزیزان محترم میری بات یاد رکھیے گا, عزیزان محترم یاد رکھیے گا. جناب موسیٰ نے سنا, مالک کی بارگاہ میں پہنچے, کوہ طور پر, مالک تو نے تو کہا تھا عذاب نازل کر دیں گے, یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم سجدہ نہیں کرتے, دولت بڑھ رہی ہے, مکانات بڑھ رہے ہیں, پراپرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے, بینک بیلنس بڑھتا جا رہا ہے, گھر میں دولتوں کا اضافہ ہو رہا ہے, اولاد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, کہاں عذاب ہو گیا؟ ایک مرتبہ مالک نے آواز دی, اے موسیٰ جا کے میرے بندوں سے بتا دو جس سے میں ناراض ہو جاتا ہوں توفیق سجدہ چھین لیتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. مہنگی گھڑیوں کے اوپر, مہنگے چشموں کے اوپر, ہائی سوسائٹی میں مکان کے اوپر, مہنگی گاڑیوں کے اوپر فخر نہ کرنا. فخر اس دنیا میں اندر جو کچھ بھی ختم ہو جانے والا ہے, اس چیز کو جمع کرو جو یہاں بھی عزت دے, وہاں بھی کام آ جائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. ایک اور صلوات پڑھ سیزان. میں پھر کہنا چاہتا ہوں, عیدی لے کے جانا ہے. کسی کے ہاں ولادت ہوتی ہے, اعزاء اقربا آتے ہیں, چھوٹے بچے آتے ہیں, کسی بڑے کے گھر میں آتے ہیں, آپ کے ہاں پوتا آیا ہے, آپ کے ہاں نواسا آیا ہے, آپ کی دولت آگوش بھر گئی ہے, ہمیں کچھ عیدی چاہیے, وہ گفٹ دے دیا کرتے ہیں. آؤ آؤ اس شب ولادت میں مالک کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے, مالک یہ عید کا موقع ہے, تیرے یہاں ایک تیرا نمائندہ آیا ہے, عیدی مانگتا ہوں, توفیق سجدہ عنایت فرما. عزیزو اس عیدی کو لے کے جاؤ, اگر نہیں آئے تو آنا شروع کر دو. ایک مرتبہ تم آؤ گے, 10 مرتبہ وہ لائے گا. ابراہیم نے اسی بات کو تو کہا تھا, کہا پیسہ لے لو چلے جاؤ مگر سجدہ تو کرتے جاؤ. کہا دوسروں نے کہا چلو کیا کام ہے, واقع نہیں پڑھنا, اشارہ کر کے نکلنا چاہتا ہوں, تو انہوں نے کہا چلو. ارے دن بھر بیٹھا کے پیسہ دیا ہے, پیشانی جھکانے میں کیا رکھا ہے؟ ہم اس کے خدا کو تو نہیں مانتے, خالی سر ہی تو جھکائیں گے. ادھر انہوں نے سر جھکایا, ابراہیم نے ہاتھوں کو اٹھایا, مالک سروں کو جھکانا میرا کام, دلوں کو جھکانا تیرا کام ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. آ کر کے تو دیکھو, کبھی آؤ تو اکیلے میں آؤ. ہم تو کسی سے بتاتے بھی نہیں. میرے پہلے دن کی گفتگو یاد ہے نا, پیسہ نکل جانا ایک جہاد ہے, نکل جانے کے بعد اظہار نہ کرنا جہاد اکبر ہے. دنیا والے, میں نے کہا تھا 10 روپے دیتے ہیں تو 10 جگہ بیان کرتے ہیں, 50 روپے دیتے ہیں تو 20 جگہ. اور میں تو تجربے کی بات کرنا چاہتا ہوں, 100 روپے دینے کے بعد کہتے ہیں جناب رسید بھیج دیجئے گا. ارے مدرسے کو دے دیا, کون سی رسید ہے بھائی, کس کے لیے دیا ہے؟ میں مدرسے کی مثال دے رہا ہوں, امام باڑہ بھی ہے, مسجد بھی ہے, کار خیر بھی ہے, مدرسہ بھی ہے, دینی کام بھی ہے. یہ سارے چیزوں میں جس کو دیکھو, ارے حضور پیسہ دیا ہے, ریسپٹ نہیں آئی. ارے کس کے لیے دیا ہے؟ اگر خدا کے لیے دیا ہے تو اجر خدا دے گا, ہم کو دیا ہے تو ہم سے لے جاؤ. ارے ایک پنکھا لگا دیتے ہیں, اس پر بھی نام لکھ دے دیتے ہیں, مرنے والا مر جاتا ہے, زندگی بھر گھوما کرتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. میزان حق محفل ادا ہو گیا. حق محفل یہ نہیں ہے کہ واہ واہ کر کے چلے جاؤ, حق محفل یہ ہے کہ تربیت پر بھی جاؤ.
کچھ لے کے جاؤ, کچھ سمجھ کے جاؤ. جس دن سمجھ جاؤ گے خود ہی آ جاؤ گے. ذہنوں کو عزیزوں سننا کام نہیں. لفظ آخری بات تمام کر رہا ہوں, اور آخر میں ایک واقعہ معصوم کے ذکر کے محفل کو تمام. میرا وقت بھی تقریباً ہو گیا, 50 منٹ ہو گئے. میں نے سوچا 45 منٹ ختم کر دوں گا, لیکن گفتگو جو آ گئی وہ زیادہ عظیم تھی, لہٰذا میں نے بات کو آگے بڑھا دیا. عزیزان محترم یاد رکھیے گا, ہمیں چاہیے عزیزان محترم کہ یہاں سے لے کر کے جائیں. سننا معیار نہیں ہے. ایک لفظ کہہ رہا ہوں, یاد رکھ لینا میرے بزرگوں, میرے بچوں, میرے نوجوانوں, میری خواتین, میری ماں بہنوں, یاد رکھ لینا, سننا ہنر نہیں ہے, سمجھنا ہنر ہے. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے. یہ سمجھنا تو وہ چیز ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں لٹا کر بھی کہتے ہیں افہام سمجھ. یعنی اگر اب تک نہیں سمجھا تو اب سمجھ لے. ارے دنیا میں سمجھ لو تو وہاں سمجھانے کی ضرورت نہ پڑے گی. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. عزیزان ایک صلوات پڑھ دے, بات تمام کر دوں بس. تو عزیزان یہ معصوم امام کس قدر ہے, اس لیے کہ معصوم کا کام ہی یہ ہے کہ اپنی امت کی حفاظت کرنا, رہنمائی بھی کرے, حفاظت بھی کرے. یہی وجہ کہ واقعات مشہور ہیں. مشہور صحابی, میں نے کہا تبرکن ایک دو چھوٹے سے واقعات سن لیجئے. معصوم کی زندگی کے کچھ تربیتی پہلو بھی ساتھ ساتھ ہیں کہ آپ کے چاہنے والوں میں عظیم ترین صحابی جن کا نام آپ برابر سنتے ہیں, علی ابن یقطین. بے پناہ اچھے صحابی, مشہور, قدیم. ایک دن حکومت نے ان سے کہا کہ تمہیں میں وزیر بنانا چاہتا ہوں, تمہیں میں وزیر بنانا چاہتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں نا ہندوستان میں بھی الیکشن کے بعد کیا پوزیشن آ گئی, مارم ماری چل رہی, وزارت مل جائے, کیبنٹ مل جائے, یہ درجہ مل جائے, یہ گھوڑا مل جائے, وہ گاڑی مل جائے, دنیا والوں. مگر جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے, علی ابن یقطین نے کہا کہ مجھے ایک رات سوچنے کا موقع دو. وہ سوچنا نہیں تھا, وہ امام کی خدمت میں آنا تھا. میں سنانا چاہتا ہوں میرے دوستوں, میرے جملوں کو بس زیادہ تفصیل آج نہیں ہے, لیکن یہ بات یاد رکھنا زندگی میں یقیناً کام آئے گی. یہ امام کی زندگی کے تربیتی پہلو ہیں جو اصحاب کے ساتھ امام نے ہمارے لیے چھوڑا ہے. علی ابن یقطین آئے, آ کے امام سے کہا کہ مولا, حکومت وقت نے وزارت کی پیشکش کی ہے, کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں قبول کروں؟ نہیں سمجھے میرے بچے, دنیا میں کسی مقام پہ قدم اٹھانے سے پہلے ایک لمحہ بیٹھ کر کے سوچنا, یہ بزنس اس سے معصوم راضی ہے یا نہیں, یہ نوکری اس سے معصوم راضی ہے یا نہیں, یہ کام اس سے معصوم راضی ہے یا نہیں ہے. پہلے اس کو علی ابن یقطین نے اپنے عمل سے ہمیں تربیت دی. کسی میدان میں 2 روپے ہو یا 2 کروڑ روپے کا معاملہ ہو, پہلے یہ دیکھ لینا اللہ راضی ہے یا نہیں, اہل بیت راضی ہے یعنی تب قدم بڑھانا. اور دوسری چیز کہی, امام نے کہا میں تمہیں ایک شرط پہ اجازت دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی ہمارا چاہنے والا اس دربار تک آ جائے تو اس کے لیے 2 کام کرنا. پہلے یہ کہ اس کا کام کرنا, دوسرے یہ کہ اگر کسی مشکل میں پھنس جائے تو اسے نجات دینا. میں آہستہ سے نکل گیا, آپ آہستہ سن کے چلے گئے. عزیزو یہ خیبر و خندق کی بات نہیں ہے, یہ تربیت کا پہلو ذکر کرنا چاہتا ہوں. یعنی اگر ہم پھر تکرار کرنا چاہتا ہوں, اگر ہم کو اللہ نے کوئی منصب دے دیا, کوئی عہدہ دے دیا, کوئی کرسی دے دی, تو کرسی پہ بیٹھ کر اکڑ نہ جانا. اہل بیت والے جب آ جائیں تو یا تو کام نکالنا, اگر نہ نکلے تو ان راہوں کو اختیار کرنا, اس کا کام حل ہو جائے. یہ تربیت ہے عزیزان, یہ عنوان ہے. ہماری زندگی کا ہدف یہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بھائی اب آفیسر ہو گئے تو پھر آفیسر صاحب کرسی بیٹھے ملنے کو تیار کہیں فلاں صاحب ہے کہ تو بعد میں ملیں گے. پھر یہ بات ایسی نہیں ہو سکتی, پھر امام کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا. تو امام نے کہا تم اگر ہمارا کام کرو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں. یہی وجہ ہے کہ جب بادشاہ نے ایک عدد خلعت بھیجی, ایک اچھا سا لباس کسی کام کے اوپر گفٹ دیا جناب. بس آخری واقعہ 2-3 منٹ کے اندر بات تمام کر رہا ہوں. علی ابن یقطین کو ایک عدد گفٹ کے طور پر ایک عدد اچھا سا قیمتی لباس دیا. علی ابن یقطین لے آئے, بہرحال چاہنے والا تھا. ہم جیسا ہوتا تو اچھی چیز اپنے لیے,
میری کل پرسوں کی مثال یاد ہے نہیں یاد ہے؟ جب اپنے کھانے کو ہوتا ہو تو دیسی کی مٹھائی لاتے ہیں، جب نیاز بانٹنی ہوتی ہے تو ڈالڈا والی. کہاں مزاج قابل ہے. تو ہم جیسا اگر ہوتا سوچتا اور اتنا قیمتی لباس اس کو تو ہمارے لیے زیادہ زیب دے گا. متوجہ ہیں؟ تو ہم اپنے رکھ لیں، مگر جو امام کا چاہنے والا وہ جانتا ہے کس کے واسطے یہ لباس، کس کے شایان شان دیں. وہ رکھیں گے نہیں، لیکن تربیت کا راستہ تو مہیا کر دوں، کچھ تربیت کی راہیں تو مہیا کر دوں. آئے امام کی خدمت میں، مولا یہ لباس حکومت وقت نے دیا ہے، قیمتی لباس ہے، میرا جی نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں رہے، آپ اس ہدیے کو قبول کر لیں. امام نے فرمایا علی ابن یقطین میں قبول تو کر لوں، کوئی مشکل نہیں ہے، مگر مصلحت نہیں ہے، تم اسے اپنے پاس لے جا کے رکھ لو. بزرگوں سنا ہوا واقعہ ہے، فضیلت کے عنوان سے ثواباً ذکر کرنا چاہتا ہوں بچوں کے لیے کہ علی ابن یقطین کو کہا کہ تو جاؤ یہ اپنا یہ کپڑا جو اچھا گفٹ لباس تم کو دیا ہے، یہ سوٹ دیا، اس کو لے جا کے اپنے پاس رکھ لو. علی ابن یقطین نے رکھ دیا. دربار میں لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ ساتویں امام کے چاہنے والے ہیں، مخالفین موجود تھے. ایک دن بادشاہ کے کان میں بھرتے بھرتے یہ کہہ دیا، ارے صاحب آپ کیا اتنا مہنگا لباس آپ نے علی ابن یقطین کو دیا، انہوں نے جا کے امام موسیٰ کاظم کو دے دیا. ٹینشن میں آ گیا، یہ کون سی بات ہوئی، کیسے ہو سکتا ہے؟ بلایا ابن یقطین کو، کہا سنا کہ تم نے ایسا کام کر دیا ہے. کہا سرکار ایسا تو نہیں. کہا صحیح بتا دو. کہا میں یہاں بیٹھا ہوں، ایک آدمی اپنا بلائیے، میرے پاس آئے، میں رہنمائی کروں گا، میرے گھر جائے، صندوق کھولے، اس صندوق کے اندر فلاں رکھا ہوا ہے، جب لے کر کے آ جائے تو میری بات کی تصدیق کرنا. عزیزان محترم جیسا کہا تھا وہی رکھا ہوا تھا، وہ لے کر کے آیا. جب بادشاہ کے سامنے آیا تو بادشاہ نے گلے سے لگا لیا، تمہارے خلاف غلط افواہ پھیلائی گئی تھی. عزیزان محترم آواز دینے والا آواز دے سکتا ہے یا میں کہہ سکتا ہوں عزیزو، نہ کل کا فرعون کل کے موسیٰ کو بگاڑ سکا تھا، نہ آج کا فرعون آج کے موسیٰ کا کچھ ختم کر سکتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. پیروی کرنا تمہارا کام ہے، بچانا ہمارا کام ہے. آئیے اسی معصوم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائیں. اے میرے معصوم امام. اور امام کی خصوصیات میں القاب میں باب الحوائج بھی ہے، یعنی حاجتوں کو پورا ہونے کا دروازہ. آپ باب الحوائج بھی ہیں، آپ کے لقب میں ہیں. اے باب الحوائج، ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، مالک کی بارگاہ میں آپ کا واسطہ دے کے عرض کرتے ہیں. اے باب الحوائج، اے میرے پروردگار اس امام معصوم کا واسطہ ہمارے عمل کو قبول فرما. پروردگار ہمیں نماز کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمیں نیک کاموں کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمیں گناہوں سے بچا لے، ہمارے بچوں کو گناہوں سے بچا لے، ہمارے گھر والوں کو گناہوں سے بچا لے. مالک جو کر رہے ہیں اس میں اخلاص پیدا کر دے. مالک قبول کر لے جو ہم نے انجام دیا ہے. اے میرے پروردگار تجھے واسطہ اس معصوم کا جہاں کہیں بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. جو درمیان سے اٹھ گئے ہیں ان کی مغفرت فرما. جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس آخری حجت کو ہمارے اعمال سے راضی اور خوش فرما. آپ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بالنبی والے. آخر میں ایک عدد ان بزرگان کو یاد کر لیا جائے کہ جن کو ثواب پہنچا دیا جائے. ہم کسی کو یاد کریں گے، کوئی ہمارے بزرگوں کو یاد کرے گا. ایصال ثواب کے لیے میں چند نام پڑھ رہا ہوں. آپ حضرات سورہ حمد کی تلاوت فرما کر 3 بار سورہ توبہ ان مرحومین کے ارواح کو ایصال فرما دیں. مرحوم قاسم علی پنجی، مرحوم غلام علی قاسم علی، مرحومہ امینہ بین بنت علاء الدین بھائی، مرحوم گلشن بین بنت یوسف علی، مرحومہ صابرہ بین بنت شوکت علی. اس کے بعد مرحوم نور محمد مرحوم غلام عباس نور محمد بورانی ہے، مرحوم غلام عباس اکبر علی بھوجانی ہے، مرحوم ایوب بھائی فدا علی، مرحوم یوسف علی قاسم علی، مرحومہ امینہ بہن بنت مہر علی اور مرحوم شبیر علی اصغر علی. اور اسی کے ساتھ ساتھ گھبرانی فیملی، دوسانی فیملی اور نورانی فیملی اور جملہ مومنین و مومنات کے ارواح کو ایصال فرما دیں.